اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابھی یہ کلمہ جو ہے اس میں اس کا مطلب کیا آ رہا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حق معبود نہیں ہے، کوئی حق الہ نہیں ہے، اور وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو میں اب سے ایک چھوٹا سا ایک سوال میں یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ تھوڑا سا پڑھا لکھا کیے ہیں دین کے متعلق، دین کے بارے میں، جن کو تھوڑا سا علم ہے قرآن اور احادیث کا، قرآن اور سنہ کا، میں ان لوگوں سے میں یہ سوال کرتا ہوں، اور جو کچھ نہیں جانتا لیکن خود کو مسلمان کہلاتا ہے، میں ان سے بھی میں سوال کرتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر دو گواہی دینے کا بات ہو رہا ہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حق معبود نہیں ہے، کوئی حق الہ نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو اس میں سے یہ دو میں سے اگر کوئی ایک کا انکار کر دیں، یعنی سمجھے کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انکار کرے کہ وہ آخری نبی اور رسول ہے، تو کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے کہ نہیں؟ اب مجھے یہ بتائیے، کیونکہ دیکھیے اسلام میں ایمان لانے کا جو بنیادی جو بیس ہے وہ یہ دو گواہی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے، یہ دو گواہی کے اوپر وہ ہیں کہ یہ دو گواہی اگر کوئی دے اور وہ بھی دل سے دے، پھر مطلب دل میں یہ مان لے، یہ سویکار کر لیں، اس کے بعد زبان سے یہ بولے، اور اس کے بعد وہ اپنے کام میں، اپنے زندگی میں یہ ریئلٹی میں لائے، مطلب جو میں بولا وہ میں کر رہا ہوں، یہ دو گواہی کے اوپر ہے، یہ دو اسی بیس کے اوپر ہے، اسی بنیاد کے اوپر ہے۔ تو کوئی اگر اس میں سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی اور رسول ہونے کا گواہی کو نہ دے اور اس کو انکار کرے، تو کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے کہ نہیں؟ میں اس کو اور میں آسان کر دیا، تو میں آپ کو 5 سیکنڈ میں دیتا ہوں، 5 سیکنڈ میں آپ کو دیتا ہوں، ذرا آپ سوچ کر فٹ سے کومنٹ میں لکھتے، یا پھر اگر کومنٹ نہ بھی کرے اس کو دل میں رکھیں، پھر اس کے بعد میں بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ چلیے، ٹائم از اوور۔ تو 5 سیکنڈ کے اندر آپ کو کیا دل میں آیا؟ آپ تو تھوڑا سوچے ہیں نا، آپ کو کیا لگا کہ وہ کبھی مسلمان نہیں رہ سکتا اور یہ کفر ہے؟ کیوں؟ کیونکہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وختم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ختم النبیین، جو کہ نبوت کا دروازہ بند ان کے بعد، اور کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں، اور کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ تو یہ قرآن کا آیت سے یہ صاف ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کوئی، تو میں نے اس سے پہلے میں نے جو بولا کہ کوئی اگر یہ دو جو کلمہ کا جو دو حصہ ہے، اس میں سے اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونے کا یہ جو دعویٰ ہے اس کو اگر انکار کر دیں تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس کا وجہ یہی ہے کہ وہ سراسر قرآن کا آیت کا انکار کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں، یہ تو چلا گیا، یہ ہو گیا، یہ جو مسئلہ یہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں یہ جو آپ کو تھمبنیل جو نظر آ رہا ہے اتنا دیر سے، تو یہ تھمبنیل مطلب یہ ویڈیو ایک بار دیکھ لیتے ہیں، چلیے، جو کہ ہمارے گھامیدی صاحب جو بڑے مطلب وہ دنیا کے سامنے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ سب کوئی غلط ہے اور وہ اکیلا جو ہے ایک دم صحیح ہے، وہ الگ سا اصول بنا لیا ہے، وہ الگ سا مطلب تفسیر کرنے لگے ہیں، وہ الگ سا تشریح جو حدیث کا ہے وہ الگ سا کرنے لگے ہیں، جو حدیث کا جو شرح ہے وہ اپنے آپ کرنے لگے ہیں، سب کچھ اپنا آپ چل رہا ہے۔ تو ان سے اور نوجوان جو ہے ان سے بڑے متاثر بھی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ یہ ان کا ایک چلاکی ہے، یہ ایک چلاکی ہے جو کہ وہ چلا رہے ہیں کہ چلو میٹھا میٹھا 2-4 بات بول دیے،
اور اس سے آدمی کو اگر متاثر کر لے چلو یہ پھر اپنا فرقہ میں سے یہ آ جائے گا۔ اور یہ بار بار ایک چیز بولتا رہتا ہے، صرف یہ نہیں، جو لوگ یہ بولتا ہے کہ چلو سب فرقے کو سائڈ میں ہٹاؤ اور آؤ ہماری طرف، جو اپنی طرف سب کو دعوت دیتے ہیں نا کہ چلو بھائی میں تم کو بلاتا ہوں صرف مسلم کہو اور یہ اختلاف کو چھوڑو، یہ سب کچھ چھوڑ دو، میں بولتا ہوں وہ خود کا ایک فرقہ بنا لیتا ہے۔ وہی ہوا ہے غامدی صاحب کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور ان کے فالوورز کے ساتھ۔ چلیے ایک ویڈیو یہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ اچھا، اور یہ ویڈیو میں کیوں بنا رہا ہوں، یہ ویڈیو پورا مکمل جو ویڈیو میں ادھر دکھا رہا ہوں اسی لیے تاکہ کوئی یہ نہ بول سکے، کوئی یہ نہ دعویٰ کر سکے نہیں غامدی صاحب جو ہیں وہ تو ایسا نہیں بولے ہیں، ہاں پھر ان کا پورا ویڈیو دیکھنا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا، وہ دیکھنا پڑے گا، ایسا نہ بول سکے۔ یہی میں کلیئر کر رہا ہوں، یہی میں ادھر واضح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو پورا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، سوال سے شروع ہوتا ہے پھر جواب کا آخر تک ان کا پورا مکمل ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ چلیے وقت کو برباد نہ کرتے ہوئے ہم لوگ ویڈیو میں چلتے ہیں، اور میرا ایک چھوٹا سا ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس کو شیئر کریں تاکہ یہ جو جاہلیت جو ہے، ہاں میں اس کو جاہلیت بولتا ہوں، یہ سب کے پاس پہنچ جائے کہ آدمی کتنا جاہلیت ہے، اور خود یہ بولتا ہے کہ بھائی میں قرآن کو میں ماننے والا ہوں، میں قرآن کا میں حوالہ دیتا ہوں، قرآن میں جو نہیں ہے وہ میں مانتا نہیں ہوں، یہ وہ بہت سارا بات گھما کے پھرا کے وہ کیا بولے وہ بولتا رہتا ہے۔ خیر چلیے ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھیے شروع سے آخر تک۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ میں نے ابھی آپ کو یہ جواب دیا ہے کہ نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اسلام اور کفر کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی کسی آیت میں، پیغمبر کی کسی حدیث میں مجھ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، اس سے روکا گیا ہے، لیکن یہ اختیار مجھے نہیں دیا گیا، یہ میری جورسڈکشن ہی نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا؟ اسی طرح مجھے کسی کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی نہیں دیا گیا، یہ اختیار خدا کے پاس ہے۔ تو یہ میرا کام، میری جورسڈکشن نہیں ہے۔ میرا کام کیا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مذہبی نقطہ نظر کا اظہار کرے تو میں دلیل کے ساتھ اس کو بتاؤں کہ تمہاری بات ٹھیک ہے یا تمہاری بات غلط ہے۔ تو احمدی حضرات جو نقطہ نظر ہے ان کا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت ہو سکتی ہے، میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں، یہ بے بنیاد بات ہے۔ قرآن مجید نے اعلان کر دیا ہے اس بات کا کہ محمد الرسول اللہ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ اب اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص آئے اور ہم کو آ کر یہ کہے کہ میں خدا کی طرف سے الہام پا کر یا وحی پا کر نبی کی حیثیت سے تم سے خطاب کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کو بھی کھڑے ہونا ہے اس کو ایک عام انسان کی حیثیت سے اپنی بات بیان کرنی ہے، دلیل دینی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے دین کا آسمان سے آنے کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے اس قدر خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اس کی تشریح کا موقع ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا کہ قرآن کیا کرتا ہے۔ اس نے بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سیل آف دی پروفٹس، یعنی جیسے آپ نے کسی چیز کو بند کر دیا، مہر لگا دی، اب کوئی سوال ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اعلان کر دیا ہے کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم کر دی گئی، اب صرف مبشرات ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کہ کسی کو کوئی اچھا خواب آ جائے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یعنی وحی، الہام، ہر دروازہ بند ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین کی آخری اتھارٹی، اب جو کچھ بھی دین ہے وہ آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر، آپ کی تصویر ہے۔ اس وجہ سے ان کا یہ نقطہ نظر کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نبی تھے، یہ بالکل غلط، بالکل بے بنیاد نقطہ نظر ہے۔ میں گھنٹوں اس کی تردید پر گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن کسی شخص کے کفر و ایمان کے فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے نہیں دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، تو آپ لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ غامدی صاحب جو ہیں وہ کیسے اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں سب کو پھنسا رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی دیکھو ہم لوگ کسی کو کافر نہیں بول سکتے، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا اس کا ڈکلیریشن یہ ہم نہیں دے سکتے، ہاں تو یہ تو صاف صاف منع ہے، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو منع کیا، تو دیکھو یہ نہیں ہے۔ لیکن
قادیانی کا جو ماننا ہے، قادیانی کا جو ختم نبوت کا انکار کرنے کا جو یہ ڈھنگ ہے، یہ جو عادت ہے، یہ سراسر غلط ہے. اس کو میں کبھی بھی میں سپورٹ نہیں کرتا. تو دیکھیے ادھر قادیانیوں کے بارے میں حامدی صاحب نے یہ بولنے کے لیے تیار ہو گیا کہ قادیانی جو ہے وہ ختم نبوت کو انکار کرتے ہیں، اور یہ ختم نبوت کو انکار کرنے کا یہ جو چل رہا ہے قادیانیوں کا، یہ حامدی صاحب کے پاس غلط ہے. یہ ان کا نظریہ یہ ہے جو حامدی صاحب خود کو ایک دم سائٹ کر لیا یہاں سے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے دیکھو بھائی لیکن ہم کافر نہیں بول سکتے. تو یہ کیسا ہوا؟ یہ کیسا ہوا؟ یہ بیلنس کر کے چلنے کا کیا یہ عادت تو صحیح نہیں ہے، بیلنس کر کے چلنے کا. چلو یہ کافر کہنے کا یا پھر یہ سب یہ اللہ کا حق میں سے ہے نا. اور حامدی صاحب خود کو کیا بولتا ہے؟ دیکھو جو قرآن میں نہیں ہے وہ ہم لوگ نہیں مانیں گے، جو قرآن کے خلاف. اور حامدی صاحب کا تو یہ بھی بولنا ہے بلکہ کہ جو حدیث، جو صحیح حدیث جو ہے وہ اگر قرآن کے خلاف جائے تو اس کو انکار کر دو. اللہ اکبر، اس کو انکار کرنے کا بات بولتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جاہلیت ہے. تو آئیے دیکھیے، اب حامدی صاحب تو بڑے قرآن کو ماننے والے ہیں، تو ان کو تو قرآن پتہ رہنا چاہیے نا کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ نہیں فرمایا بول کر. تو چلیے قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے. سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 40 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم. اور اس کے بعد ہے کہ ابواب السماء، کہ جو میرے آیت کا انکار کرتا ہے، جو میرے آیت کا انکار کرتا ہے. اور وہ کیوں انکار کرتا ہے؟ غرور ہے اس میں غرور ہے کہ نہیں یہ آیت میرے سامنے ہے لیکن پھر بھی میں اس کو کیا کرتا ہوں، پھر بھی میں اس کو انکار کرتا ہوں کہ میں اس کو نہیں مانتا بول کر. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ابواب السماء، بولے کہ آسمان کا دروازہ جو ہے وہ یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے نہیں کھلنے والا ہے. ان کے لیے آسمان کا دروازہ جو ہے یہ نہیں کھلے گا، اللہ نے یہ فرمایا. تو ایسے تو بہت سارا آیت ہے، لیکن میں ایک چھوٹا سا ایک سوال میں پھر سے کرتا ہوں کہ قرآن کا آیت کون انکار کرتا ہے؟ جب قرآن جب نازل ہوتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو یہ قرآن کا آیت کون انکار کرتا تھا؟ کوئی مؤمن جو ہے، کوئی مسلم، یعنی جس کے اندر ایمان بھی ہے اور وہ اپنے رب کے سامنے ایک دم مطلب سرنڈر ہو گیا. اپنا رب جو بھی بولے گا میں وہی میں مان لوں گا بنا شک و شبہ میں. ایسا کوئی آدمی، ایسا کوئی انسان کیا قرآن کا آیت کا انکار کرتا ہے بھلا؟ یہ کیسا بات ہوا؟ اور یہ قرآن کا آیت کا انکار کرنے کا جو یہ ایٹریبیوٹ ہے، یہ جو صفات ہے، یہ کس میں پایا جاتا ہے؟ یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، مشرکین مکہ، پھر جو کافر لوگ ہیں، یہ ان لوگوں میں پایا جاتا ہے بھائی. وہ ابھی بھی ہیں. ایک مسلم کے علاوہ قرآن کا آیت کوئی نہیں مانے گا، کوئی اس کو سویکار نہیں کرے گا. اور قادیانی جو ہے اس میں صاف صاف یہی صفات ہے. اللہ نے فرمایا وختم النبی، اور یہ بولتا ہے کہ نہیں اس کو چھوڑو، میں اس کو مانتا نہیں. اور یہ غرور ہے نہیں تو اور کیا ہے؟ صاف صاف ادھر جو ہم جو آیات ابھی تلاوت کیے ہیں صاف صاف اسی سے مل رہا ہے. تو پھر بھی کیا یہ بولا جائے گا جبکہ صفات وہ سیم ہو رہا ہے، تب بھی یہ بولا جائے گا کہ نہیں یہ تو حق میرے پاس نہیں ہے؟ اور یہ میں کلیئر کر دیا تھا وہ شروع میں جب میں بولا تھا کہ کلمہ کا جو 2 حصہ ہے اس کو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حق معبود نہیں ہے اور کوئی حق الہ نہیں ہے. میں صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود، اپنا حق معبود، حق الہ میں مانتا ہوں اور میں اس کو سویکار کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی و رسول ہے. اسی بنیاد پہ ایک آدمی مؤمن ہے، اسی بنیاد پہ ایک آدمی مسلم ہے. اور اسی بنیاد کو اگر کوئی انکار کر دے، اس کو اگر کوئی ٹھکرا کے چلا جائے اپنے غرور کرتے ہوئے، تو وہ کافر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
उम्मीद है कि आपके पास मैं वाज़े में कर पाया, इसको मैं क्लियर कर पाया। तो इसके बाद भी मुझे नहीं मालूम, अल्लाह इन जाहिलों को हिदायत करे, हिदायत अता करे, आमीन। और ऐसा मीठा मीठा बोली जिसको पसंद आता है वो शायद अभी भी आके मुझे बोलेगा कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ। खैर, अल्लाह माफ़ फरमाए हमको। और अगर इतना देर मैं जो भी बोला इसमें से अगर कोई गुनाह और ख़ता मैं अगर किया तो अल्लाह माफ़ करे, और हम सबको अल्लाह ताला कुरान और सही सुन्ना के मुताबिक चलने की रास्ता अता करे, और इसी मनहज के ऊपर हम सबको ज़िंदगी भर मजबूत ईमान के साथ टिके रहने की तौफीक अता करे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।